على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا حبيبنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث حاله ومظهر كماله سيدي مرشدي وسيلتي جدي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبهر الهمم وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وآله الطيبين الطاهرين وصحبه الأكرمين أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وبناہما والفاطمہ. میرے لیے یہ پنجتن ہے دافع رنج و بلا شاہ ہدا شیر خدا حسن و حسین و فاطمہ. اور کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. اور قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. شہنشین پر تشریف فرما. معزز و مکرم سادات کرام مشائخ اعظام علماء ربانی مولانا سید شاہ علی رسول قادری الموسوی الجیلانی حسنین پاشا دام اللہ فیوز. برادر محترم مولانا سید شاہ سیف اللہ حسینی الباقری سیف پاشا دام اقبال. مولانا سید شاہ قادر محی الدین قادری جنید پاشا زرین کلا دام اللہ فیوز. برادر معظم و عزیزم مولانا سید شاہ علی محمد قادری الموسوی. مداحان رسول آج کی اس عظیم الشان کانفرنس کے بانی دائی اس بزم کے روح رواں نوجوانوں کے دلوں کی دھڑکن مولانا شاغر امام صاحب یہاں تشریف فرما ہے. آپ نے ان کا خطاب نایاب سماعت کیا اور ان کے نظامت کے ذریعے آپ نے اس محفل کے اس بزم کے دائی کے حوالے سے بھی سنا. میری مراد آپ کے دلوں کی دھڑکن عبدالحق خان صاحب المعروف و احمد بھائی اس کانفرنس کے جوائنٹ کنوینر جناب سید پٹیل صاحب اور جتنے حاضرین آج اس بزم میں حاضر ہوئے ہیں اللہ رب تبارک و تعالیٰ ان سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اللہ آپ کے جذبہ ایمانی کو سلامت
یقیناً یہ آقا و مولا علیہ السلام کی توجہات کا نتیجہ ہے۔ آج کا یہ عظیم الشان اجلاس اس بات کا ثبوت دے رہا ہے کہ 14 صدیاں گزر گئی ہیں، لیکن سرکار آپ پہ من مٹنے والے کل بھی تھے، آج بھی ہیں، صبح قیامت تک رہیں گے۔ سرکار آپ کی محبت میں دھڑکنے، تڑپنے، مچلنے والے دل 15 صدیاں پہلے بھی تھے، آج بھی یہ دل آپ ہی کی محبت میں تڑپتے ہیں۔ یہ آنکھیں اللہ نے ہمیں عطا کی ہے، یہ آپ کی یاد میں روتی ہیں۔ ہماری روح، ہمارا جسم، ہماری جان، ہماری ایمان، ہمارا باپ، ہماری دولت، ہمارا دھن، ہماری عزت، ہماری عظمت، ہمارا وجود، یہ ساری کائنات سرکار کل بھی آپ پر قربان تھی، آج بھی آپ پر قربان ہے۔ اور یہ اللہ کا کرم ہے، یہ فضل ہے، یہ عطا ہے، یہ عنایت ہے کہ اللہ نے ہمیں اس نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے، جس نبی کو اللہ نے اس وقت پیدا کیا جب نہ سورج تھا نہ زمین تھی، نہ چاند تھا نہ آسمان، نہ آدم تھے نہ آدمیت تھی۔ اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا جس کی تقریر اللہ نے سب سے پہلے فرمائی۔ یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کے چہرے اقدس کی قسم قرآن میں خدا نے اٹھائی، والشمس والضحیٰ فرمایا ہے۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کی زلفوں کی قسم اللہ نے قرآن میں اٹھائی ہے، کبھی والضحیٰ واللیل کہا۔ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کے چہرے اقدس کی قسم اٹھائی، جس کی زلفوں کی قسم اٹھائی، اور جس کے سینے کے بارے میں فرمایا الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ فرمایا۔ ارے یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا فرمایا کہ جس کے ذکر کے بارے میں فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مصطفیٰ تیرے ذکر کو ہم نے تیری خاطر بلند فرمایا ہے۔ ہم رہے نہ رہے، نبی کا ذکر تھا، نبی کا ذکر ہے، اور نبی کا ذکر صبح قیامت تک ہوتا رہے۔ یہ جلسہ اسی ذکر مبارکہ کی ایک کڑی ہے دوستو، اور یاد رکھو میرے اور تمہارے نبی پاک علیہ السلام اللہ رب تبارک و تعالی نے وہ معجزات عطا فرمائے اور وہ کمالات عطا فرمائے، وہ اختیارات عطا فرمائے۔ ان تمام چیزوں کے باوجود جو میرے نبی کا ایک خاص وصف ہے وہ یہ کہ نبی نے ہمارے اپنی امت سے ایسی محبت فرمائی ہے کہ اللہ نے آدم سے عیسیٰ تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کو روانہ کیا۔ بولیے کیا کہ آدم سے عیسیٰ تک 1,24,000 انبیاء کرام آتے رہے، لیکن کسی نبی نے اپنی امت سے ایسی محبت نہیں فرمائی جیسے مصطفیٰ نے فرمائی، کسی نبی نے۔ بلکہ میں ذمہ داری سے کہوں کہ جب امت نے نبیوں کی نافرمانیاں کی تو نبیوں نے بارہا بلایا، دعوت دیتے رہے، تبلیغ کرتے رہے، لیکن جب امت نے نبیوں کی نافرمانیاں کی تو یہی وہ نبی تھے جنہیں اللہ نے رشد و ہدایت کے لیے بھیجا تھا، انسان کی سربلندی کے لیے بھیجا تھا، اللہ سے رشتے غلامی کو مضبوط کرنے کے لیے بھیجا تھا، عبد اور رب کے درمیان رشتے کو طاقتور بنانے کے لیے بھیجا تھا۔ جب انبیاء کرام نے دیکھا کہ امتیں ناشکری کر رہی ہیں، نافرمانی کر رہی ہیں، تو یہی نبی تھے جنہوں نے
اللہ نے عذاب نازل کیا. تفصیلات میں نہیں جاؤں گا. نوح علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا. نوح نے کہا کہ مولا دن رات میں بلاتا ہوں آتے نہیں ہیں. اللہ نے کہا نوح نہیں آتے ہیں نا, ٹھیک ہے, یہ نافرمان ہو گئے ہیں نا, اب سن میں ان پر عذاب نازل کرتا ہوں. طوفان نوح برپا کیا گیا, وہ جتنے نافرمان تھے وہ سب کو تباہ کر دیا گیا. دوستو آج دنیا میں 3 ارب کے قریب مسلمان بستے ہیں. ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے اپنے نبی کی اتباع کی ہے, اپنے نبی سے محبت کی ہے, وارفتگی کی ہے, اطاعت کی ہے, سنتوں پر عمل کیا ہے, لیکن اتنے ایسے جو میلاد کا مہینہ آتے ہی بے چین اور بے قراری کا اظہار کر کر, نبی کا کلمہ پڑھ کر نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. روئے زمین پر ایسے کتنے ہیں اس بدنصیب کے جیسے آج جو جیل کی سلاخوں کے پیچھے محروس ہے, جس نے نبی پاک کی شان میں گستاخی کی. اب آپ کے دل میں یہ تصور پیدا ہوگا, یہ خیال بار بار آئے گا کہ نبی کی شان میں گستاخی ہوتی رہی, ہندوستان میں ہوتی رہی, دلی میں ہوتی رہی, اسٹوڈیو میں ہوتی رہی, ڈنمارک میں ہوتی رہی, امریکہ میں ہوتی رہی, آسٹریلیا میں ہوتی رہی, فرانس میں ہوتی رہی. اے اللہ, دیگر انبیاء کی شان میں گستاخیاں ہوئی, تو نے عذاب نازل کر دیا. لیکن جب نبی رحمت کی بات آئی, تیرے محبوب کی بات آئی, خاتم النبیین کی بات آئی, سید الاولین کی بات آئی, سید الآخرین کی بات آئی, ارے وہ نبی جس کے لیے تو نے آدم کو پیدا کیا, وہ نبی جس کے لیے تو نے نوح کو بھیجا, وہ نبی جس کے لیے موسیٰ کو بھیجا, وہ نبی جس کی بشارت عیسیٰ نے کی, وہ نبی جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی, وہ نبی جو تجھے سب سے زیادہ معزز ہے, مکرم ہے, اس نبی رحمت کی شان میں گستاخیوں پر گستاخیاں ہو رہی ہیں, گستاخیوں پر گستاخیاں ہو رہی ہیں. اے اللہ, ویسا عذاب کیوں نہ بھیجا جیسے نوح کی امت کے لیے بھیجا تھا, ویسا عذاب کیوں نہ بھیجا جو صالح علیہ السلام کی امت پر بھیجا تھا. اور یاد رکھو, صالح علیہ السلام کی امت پر اللہ نے عذاب اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ صالح کی گستاخی کی گئی تھی. قرآن شاہد ہے, حدیث شاہد ہے, صالح علیہ السلام کی صرف اونٹنی کی گستاخی کی گئی تھی. کس کی؟ بولیے, اونٹنی کی. اللہ نے ساری امت کو, ساری قوم کو تہس نہس فرما دیا. موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پر گئے اللہ سے مکالمات کرنے کے لیے, 10 کمانڈمنٹس لانے کے لیے, جب پلٹ کر آئے تو دیکھا کہ ملت موسوی نے, موسیٰ کی امت نے ایک بچڑا بنا لیا ہے پیتل کا, اس کی پرستش میں لگے. اللہ کو جلال آیا, سزا تفویض کی اللہ نے. اللہ نے کہا کہ موسیٰ عذاب دوں گا, خطا کی ہے سزا دوں گا. موسیٰ نے کہا مولا میری امت پر کیا عذاب نازل کرے گا, اب توجہ ہے نا آپ کی. اللہ نے فرمایا موسیٰ ان سے کہہ دو کہ ہاتھوں میں خنجر لے لیں, ایک دوسرے کی گردنیں کاٹ لیں. 70,000 صبح سے شام تک ختم ہو گئے. یہ نبی کی شان میں گستاخی کی سزا تھی, نبی کی نافرمانی کی سزا تھی. 70,000 ختم ہو گئے. موسیٰ نے ہاتھ اٹھایا, کہا اللہ میری امت پر رحم فرما, میری ملت پر رحم فرما. اللہ نے کہا ٹھیک ہے موسیٰ, اب میں ان کو معاف کرتا ہوں. ذرا ٹھنڈے دل سے سوچے, اپنوں میں سے نکل کر پرائے بھی ہیں, حضور کی شان اقدس پہ گستاخی کر رہے ہیں, ان پر عذاب کیوں نازل نہیں ہوتا, ان کے لیے زمین تک کیوں نہیں ہوتی, ان پر یہ آسمان پتھر کیوں نہیں بچاتا. ہم نے پوچھا مولا آخر یہ ماجرا کیا ہے, ہمارے نبی کی شان میں گستاخی ہوتی ہے, ہمارا دل تڑپ جاتا ہے, ہم بے چین ہو جاتے ہیں, ہم سڑکوں پر نکل آتے ہیں, ہم صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں, ہم جانوں کی بازی لگاتے ہیں. پروردگار تو ان کو گرفت کیوں نہیں کرتا, تو ان پر عذاب کیوں نازل نہیں کرتا. تو اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب میں ان پر عذاب کیسے نازل کروں جب تک تو دنیا میں مدینے میں چل بغیر ہے. مسلمانوں, ہم پرائے بھی بچے ہوئے ہیں تو میرے نبی کی نسبت کے سب سے بچے ہوئے. دیکھو اللہ نے ایک اور جگہ فرمایا وَأَعْلَمُ أَنَّ فِيكُمْ رَسُولُ اللَّهِ, میرا نبی گیا نہیں تم میں موجود ہے, جان لو میرا مصطفیٰ تم میں موجود ہے. دوستو یہ جشن میلاد پاک مصطفیٰ کی نہیں, یہ کس بات کی ضمانت, یہ کس بات کی علامت ہے, یہ کیا پیغام دینے آتا ہے ہر سال ربیع الاول کا مہینہ.
اللہ نے فرمایا قرآن میں النبی، ایک مرتبہ درود پاک کرنا چاہنا پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. قرآن کی ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. اہل علم اس کا ترجمہ جانتا ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے، توجہ ہے نا آپ کی، اللہ سلامت رکھے نوٹے ہوئے آتا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ جان لو کہ میرا نبی مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اب آپ کی توجہ ہے کہ عشق رسول کے حوالے سے چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں. اللہ کیا فرماتا ہے؟ میرا نبی بولو مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اب دیکھیں وہ ماں جس نے آپ کو 9 مہینے کوکھ میں رکھا، پالا پوسا بڑا کیا، رات جاگتی رہی تاکہ آپ آرام سے سوتے رہیں، خود بھوکی رہی تاکہ آپ پیٹ بھر کر کھاتے رہیں. سردیوں کا مہینہ آیا تو کمبل آپ کو اڑائی، خود سردی برداشت کرتی رہی، بھوک برداشت کرتی رہی، نیند کو قربان کرتی رہی، آرام کو قربان کرتی رہی. آپ جوان ہو، دیکھتے دیکھتے لڑکپن ہوا، بچپن ہوا، آپ جوان ہو. وہ باپ جو آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے، آپ کا باپ جو آپ سے شفقت کرتا ہے، آپ کا باپ جو آپ کو انگلی پکڑ کر چلانا سکھاتا ہے، لیکن آپ جب جوان ہو گئے تو باپ دور ہو گئے یا آپ دور ہو گئے. کالج چلے گئے، یونیورسٹی چلے گئے، پھر روزگار لگا تو اوورسیز جاب کے لیے چلے گئے. کوئی سعودی چلے گیا، کوئی دبئی چلا گیا، کوئی امریکہ چلا گیا، کوئی آسٹریلیا چلا گیا. کوئی ایسا بدنصیبی ہوا کہ شادی ہوئی تو ماں باپ سے دور ہو گیا. ہوا کیا نہیں بولیے؟ پیدا کرنے والی ماں سے تم دور ہو سکتے ہو، دور رہ سکتے ہو. توجہ ہے آپ کی، باپ سے دور رہ سکتے ہو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر کہیں کاروبار کے لیے جا سکتے ہو، لیکن قربان جاؤ میرے نبی کے تعلق پر کہ مصطفیٰ نے اپنی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا. مصطفیٰ نے اپنی امت کو کبھی تنہا نہیں چھوڑا ہے. کوکھ میں رکھ کر پیدا کرنے والی، جنم دینے والی ماں اپنی اولاد سے دور ہو سکتی ہے، اولاد ماں سے دور ہو سکتی ہے، لیکن قربان جاؤ قرآن کے قانون پر اللہ نے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین انفسہم. اے مسلمان، اے مومن، تو جہاں رہے گا میرے مصطفیٰ کی محبت تیرے ساتھ رہے گی. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، شہزادہ حضور غوث اعظم. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. دوستو جینے کے لیے سب سے زیادہ کیا ضروری ہے؟ بولو بولو. 3 چیزیں جس کے بغیر انسان زندگی کا تصور نہیں کر سکتا. ایک یہ کہ غذا، بولیے غذا، اجناس، یہ کہاں سے آتے ہیں؟ کھیت اور کلیان سے آتے ہیں. بولیے کھیت اور کلیان سے آتے ہیں. اس کے لینے کے لیے مشقتوں سے دوچار ہونا پڑتا ہے. ایک پروسیجر ہے، پروسیس ہے جس سے گزرنا پڑتا ہے. کھیت آپ کے گھر میں نہیں ہوتا، کھیت آپ کے شہر میں نہیں ہوتا، شہر کے باہر ہوتا. اس میں بیج ڈالنی پڑے گی، زمین کو جوتنا پڑے گا، پانی کا انتظار کرنا پڑے گا، پھر پودا نکلے گا، پھر فصل تیار ہوگی، فصل کاٹنا پڑے گا، فصل وہاں سے نکلے گی، فیکٹری کو جائے گی، پالش ہوگی، ریفائنری کو جائے گی، مل کو جائے گی، ہول سیلر کے پاس آئے گی، ریٹیلر کے پاس آئے گی، ریٹیلر کے پاس سے گیہوں خرید کر گھر میں لائیں گے، پھر اس سے پیسیں گے، پھر اسے توے پہ ڈالیں گے، گوندیں گے، پکائیں گے، پھر کھائیں گے. کتنی محنت. ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کتنی محنت. ایک دانے، ایک نوالے کے لیے غذا کے اتنے مراحل سے گزرنا پڑے گا. تو اللہ نے غذائی اجناس کی پیداوار کو بندوں کو عقل و فہم دی کہ شہروں میں نہیں، شہروں کے باہر اپنے اطراف و اکناف میں جہاں سبزوار ہو، جہاں پانی کی سہولت ہو، وہاں پر اگا لینا. اس کے زیادہ ایک ضرورت کی چیز ہے. بھئی آپ کھانا تو 2-3 دن بغیر کھائے رہ سکتے ہیں. ڈاکٹر شعیب صاحب وہ کہتے ہیں، حیدرآباد کی ون آف دی فائنسٹ نیفرولوجسٹ ہے، اللہ ان کی بھی حاضری کو قبول فرمائے. ان سے پوچھیں کہ انسان سروائیو کر لے. ہاسپٹل میں جب پیشنٹ ہوتا ہے
تو 8-8 دن 10-10 دن بھی اسے گلوکوز سیلائن لگا کر رکھا جاتا ہے اور وہ سروائیو کر لیتا ہے. لیکن کھانے سے زیادہ ایک اہم شے ہے, وہ کیا ہے بولیے؟ پانی. ویری نائس, ویری گڈ. پانی. اور پانی کے بغیر انسان زیادہ دیر نہیں رہ سکتا. 12-14-15 گھنٹے کے بعد زبان نکل جائے گی. روزہ رہتے ہیں نا, کھانا بعد میں پانی پہلے, سب کی نگاہ پانی پر ہوتی ہے, پانی زیادہ ضروری ہے. تو اللہ نے پانی کو شہر کے باہر نہیں رکھا, صرف سمندروں میں دریاؤں میں نہیں رکھا, بلکہ تمہارے گھر میں رکھا. اگر کنواں کھولو تو پانی برآمد ہو جائے. لیکن اس کے لیے بھی مشقت بولیے ضروری ہے. تو جان کے لیے سب سے اہم جو شے ہے پانی بھی نہیں ہے. بولیے کیا ہے؟ بولیے آکسیجن. ابھی کووڈ کا دور گزرا تو آکسیجن کی قدر, سلنڈروں کا شارٹیج ہوا تو مارا ماری ہو گئی. کتنے ایسے پیشنٹ تھے جو آکسیجن کے سلنڈرز کے نہ ملنے کی وجہ سے اس دنیا سے رخصت. آکسیجن نہ ملی تو آکسیجن کی قدر ہونے لگی. تو آکسیجن جان کے لیے, بولو کس کے لیے؟ بولو کس کے لیے؟ جان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے آکسیجن. تو اللہ نے آکسیجن کو سمندروں میں نہیں رکھا, صرف جنگلوں میں نہیں رکھا, صرف صحراؤں میں نہیں رکھا, صرف بلکہ تم جہاں ہو آکسیجن وہاں. گھر میں ہو تو گھر میں ہے, ڈرائنگ روم میں ہو تو ڈرائنگ روم میں ہے, بیڈ روم کے دروازے بند کر لو تب بھی وہاں آکسیجن. اس لیے کہ آکسیجن جان کے لیے, بولو جان کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے. ارے جو شے سب سے زیادہ ضروری ہے اللہ نے اسے سب سے زیادہ قریب رکھا. جو جان کے لیے ضروری وہ سب سے زیادہ قریب ہے. اسی لیے اللہ نے تمہارے نبی کو تمہارے قریب رکھا. النبی اولا بالمؤمنین انفسہم, کہ اے حبیب مسلمانوں کے ایمان کے لیے تو ضروری ہے, اسی لیے میں نے تجھے مومنین کے قریب رکھا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. بات سمجھ میں آئی؟ بولیے حضور کہاں کہاں نہیں ہے میرے نبی کے جلوے. آج انجل بولی کے اس جلوے میں, جلسے میں جس طرف نظر ڈالو مصطفیٰ کے جلوے نظر آئے. اور یہ نہ سمجھو کہ حضور یہاں آئے نہیں ہیں, حضور آئے ہیں. میں بتاؤں دنیا کے بننے سے پہلے آئے ہیں. ایسا نہیں کہ حضور انجن بولی اور فلک نما کے اس علاقے کو جانتے نہیں ہیں, اور ایسا بھی نہیں ہے کہ حضور تم سے واقف نہیں ہے. دیکھو مسلمانوں, ماں سے زیادہ قریب کون؟ بولو. حضور باپ سے زیادہ قریب کون؟ حضور اولاد سے زیادہ قریب کون؟ حضور جن پر تم بر مٹتے ہو. یہی باپ اگر کسی کا بیٹا مر جائے, اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو, 10-12 گھنٹے رکھے گا اور اس کے بعد کہے گا اٹھاؤ قبرستان کو لے کر جاؤ, کفن دفن کا انتظام کرو, قبر میں ڈال. ایک بیٹا جو باپ سے بے پناہ محبت کرتا ہے, کسی کا باپ چلا جائے تو 10-12 گھنٹے انتظار کرے گا, نماز جنازہ ہوگی, پھر قبر میں ڈال دے گا. تو دنیا کا ساتھ کہاں تک؟ بولیے کہاں تک؟ دوست کا ساتھ کہاں تک؟ خبر تک. خبر میں ڈالے بیٹھی بھول گئی, کسی کو فکر نہیں ہے. پیدا کرنے والی ماں قبر تک, پال پوس کے بڑا کرنے والا باپ قبر تک, بیوی اور اولاد قبر تک, دوست اور احباب قبر تک, رشتہ دار قبر تک. لیکن قربان جائے, اے کوئی ایسا نبی آدم سے عیسیٰ تک تو لا کر بتاؤ کہ امتی قبر میں گیا ہے, مصطفیٰ امتی کی قبر میں اس کی دستگیری کے لیے آ گئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. 3 سوال ہوں گے قبر میں. کتنے؟ بولو. من ربک, ما دینک, ما تقول فی شأن ھذا البشر. ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کس کے بارے میں؟ بولو. تو نبی نے تم کو قبر میں بھی تنہا, بولو تنہا نہیں چھوڑا ہے. تو اتنا چاہنے والا نبی کیا کسی کو ملا ہے؟ نہیں ملا ہے. اور اس میں آپ کا کوئی کمال بھی نہیں ہے. بولیے
کیا آپ نے اللہ سے کہا تھا کہ مولا مجھے مصطفیٰ کی امت میں پیدا فرما؟ بولیے، کیا آپ نے معروضہ رکھا تھا کہ پروردگار خاتم النبیین کی امت میں پیدا کر دے، سید الاولین والآخرین کی امت میں پیدا کرے؟ جن نبیوں نے معروضہ رکھا، بلکہ حدیث میں آیا کہ موسیٰ نے کہا کہ مولا جب میرے نبی کے کمالات دیکھے، نبی کی شان دیکھی، نبی کی عظمت دیکھی، نبی کی رفعت دیکھی، نبی کا مقام دیکھا، نبی کے اختیارات دیکھے، نبی کا منبر دیکھا، نبی کا مقام محمود دیکھا، موسیٰ کہے تھے مولا مجھے نبی نہ بنائیے، مجھے نبی نہ بنا، مجھے رسول نہ بنا۔ کہا موسیٰ کیا بننا چاہتا ہے؟ تیرے حبیب کا امتی بنا دے، تیرے محبوب کا امتی بنا دے۔ اللہ نے کہا کہ موسیٰ ہم نے تقدم و تأخر کا فیصلہ کر دیا، موسیٰ تجھے تو رسول بنائیں گے، لیکن سن میرے نبی کا کیا معاملہ ہے، میرے حبیب کا کیا معاملہ ہے، میرے محبوب کا کیا معاملہ ہے کہ آقا و مولا علیہ السلام اپنی امت سے اس قدر محبت فرماتے کہ حضور حشر کا میدان جب برپا ہوگا تو جنت کے دروازے پر ٹھہر جائے گا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بڑی سختیاں ہوں گی نا، ہم کہاں کہاں ڈھونڈیں گے آپ؟ حضور دنیا میں تو ہیں آپ، ہمارے ساتھ جلوگر ہیں سرکار، لیکن جب چلے جائیں اور حشر کی ہولناکیاں حضور نے بیان فرما دی، حشر کا میدان بڑا سخت ہوگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کوئی پتے بتا دیجئے جہاں پر جا کے ہم آپ کو ڈھونڈ لیا کریں۔ تو حضور نے فرمایا پریشان نہ ہونا، حوض کوثر پہ چلے آنا، تمہارے لیے پیالہ لے کر ٹھہرا۔ کس کے لیے دوستو؟ اس امت کے لیے، ہمارے لیے، آپ کے لیے۔ کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کہاں نظر نہ آئے؟ تو حضور نے چاہا پل صراط پر آ جانا۔ کہا یا رسول اللہ پل صراط پر آپ کیا کر رہے ہوں گے؟ تو حضور نے فرمایا کوئی میرا امتی لڑکھڑا کر گر رہا ہوگا، جہنم میں جا رہا ہوگا اور مجھے پکار رہا ہوگا، تو اس گرنے والے کو سہارا دینے کے لیے پل صراط پر ٹھہرا رہا۔ سرکار وہاں نہ ملے تو کدھر چلے جائے؟ تو کہا میزان عمل پر چلا آنا، جہاں تیرے اعمال کو تولا جائے گا، اگر تیرا پڑھنا نیکیوں کا ہلکا ہو جائے گا تو تیرا نبی تیری امداد اور دستگیری کے لیے آ جائے گا۔ حضور کہاں کہاں ہے دوستو، اور حضور کا عشق کس لیے ضروری ہے، حضور کی محبت کیوں ضروری ہے؟ یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ سارے اعمال اپنی جگہ، حب رسول اپنی جگہ، ان تمام کی قبولیت کا دار و مدار عشق رسول پر ہے۔ کیا ہے بولو؟ اور یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے اہل سنت کے دلوں میں نبی کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دیا ہے۔ ہم بڑے غریب ہیں، کچھ نہ ہوگا ہمارے پاس، لیکن جو دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، جو عشق رسول کی دولت ہے، وہ ہمارے پاس، جو صحابہ کے پاس تھی وہ ہمارے پاس ہے۔ آقا و مولا علیہ السلام کے دیوانوں، نبی پاک علیہ السلام سے غلامی کے رشتے کو مضبوط کرو۔ کیا کرو؟ بولو۔ یہ میلاد پاک مصطفیٰ کی جو مجالس اور محافل ہیں، اس سال سال جو پلٹ کر پروگرام آتا، احمد بھائی صاحب ہیں، صاحب پٹیل صاحب ہیں، ان کے جتنے رفقا یہ 10 ربیع الاول برسہ برس سے یہاں پر جلسہ منعقد کر رہے ہیں۔ بولیے کر رہے ہیں کہ نہیں؟ برسہ برس سے کر رہے ہیں، اور اللہ نے چاہا تو صبح قیامت تک چلتا رہے۔ یہ جلسہ کیوں منعقد کیا جائے؟ یہ محفل کیوں سجائی جائے؟ یہ مجلس کیوں بلائی جاتی ہے؟ ربیع الاول کا پیغام کیا ہے؟ نبی کی میلاد کا پیغام کیا ہے؟ ربیع الاول جب آتا ہے نا دوستو، یہ مہینہ مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی کے تجدید کا احیا کرنے کے لیے آتا ہے۔ یہ کس لیے آتا ہے بولو؟ تجدید کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ مہینہ تجدید کرتا ہے۔ حضور کی محبت دل میں ہے کہ نہیں؟ حضور کی الفت دل میں ہے کہ نہیں؟ نبی کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ دل میں ہے کہ نہیں؟ سرکار پر سب کچھ نثار کرنے کا جذبہ دل میں ہے کہ نہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ باپ کی محبت نبی کی محبت پہ غالب آ گئی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں کی محبت نبی کی محبت پہ غالب آ گئی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اولاد کی محبت میں محو ہو گئے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ دولت کی کاروبار کی محبت
محبت ہمارے دل میں سرایت کر گئی ہے. کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا کے لالچ میں اس کے تمامے اس کی دولت کے پیچھے بھاگتے پھر رہے. ربیع الاول کا جب مہینہ آتا ہے تو دوستو ایک پیغام دیتا ہے کہ اے مسلمانوں اپنے قلب کی طرف رجوع کرو, اپنے دل کے اندر جھانکو اور اپنے دل سے پوچھو کہ کیا نبی کی محبت دل میں ہے کہ نہیں. بولو. حضرت عبداللہ ابن ہشام رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں ایک مرتبہ وہ اور امیر المومنین سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دونوں ہاتھوں میں ہاتھ دیے, جیسے دوستوں کو آپ نے دیکھا ہے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر سڑک پر چلتے ہیں. اور یہ سفر کیسا سفر ہے؟ حضور ساتھ میں ہیں, حضور سفر میں ساتھ میں ہیں. سیدنا فاروق اعظم نے بخاری کے بھی سنا, کون سی؟ بخاری شریف. ہاتھوں میں ہاتھ ہے اور دونوں دوستوں کی طرح مسکراتے جا رہے ہیں یکا یک. حضرت سیدنا عمر کی عشق نے, ان کی محبت نے جوش مارا, حضور کو پکارا یا رسول اللہ. کیا کہا؟ بولے یا رسول اللہ. حضور نے توجہ کی, کیا کہتا ہے عمر؟ حضور مسکرائے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. کیا کہا؟ سرکار میں آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. حضور نے فرمایا کتنی؟ بتا کتنی؟ تو کہا یا رسول اللہ اولاد سے زیادہ, دولت سے زیادہ, بیوی سے زیادہ, بچوں سے زیادہ, ماں باپ سے زیادہ. حضور نے کہا جان سے؟ تو کہا ابھی نہیں یا رسول اللہ, سچگوئی پر قربان جائیں, صداقت پر قربان جائیں. یا رسول اللہ عمر کو اپنی جان ابھی بہت پیاری ہے. حضور نے فرمایا اے عمر اس وقت تک کسی کا ایمان مکمل بولیے نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ مجھے اپنے باپ سے زیادہ محبوب نہ رکھے, اپنی ماں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے, اپنی اولاد سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے, اپنی بیوی بچوں سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے, کائنات میں جو کچھ ہے اس سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. اس وقت تک مومن نہیں جب تک کہ اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرے. حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ عمر اپنی جان سے زیادہ آپ کو محبوب رکھتا. حضور نے کہا الان یا عمر, الان یا عمر, الان یا عمر. تو اللہ کے رسول علیہ السلام کا یہ ارشاد مبارک ذہن میں رکھیں کہ وہ عمر جنہیں جی کے جی مصطفیٰ نے جنت کی بشارت دی ہو, وہ صحابہ میں جن کا افضل و اعلیٰ و اولا مقام ہے, وہ سیدنا عمر کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک کہ وہ نبی سے کتنی محبت نہ کرے, باپ سے زیادہ, ماں سے زیادہ, اولاد سے زیادہ, بھائی بہن سے زیادہ, رشتہ داروں سے زیادہ. تو یہ ربیع الاول کا مہینہ, آج کا یہ جلسہ 12 ربیع الاول کی مجالس اس بات کا احیا کراتی ہے کہ مسلمانوں دنیا کی محبت میں مبتلا ہو گئے ہو. آؤ ربیع الاول کے مہینے میں اپنے قلب کے اندر جھانکو اور دل سے پوچھو کہ اے دل بتا تو صحیح, اے دل بتا تو صحیح کیا تیرے اندر میرے نبی کی محبت ہے؟ سوال کرو, باپ سے زیادہ ہے؟ دل کہے ہاں ہے, دل جواب دے گا, بولو دے گا کہ نہیں؟ ہاں ہے. اور کہو کہ ماں باپ سے زیادہ ہے, دل کہے گا ہاں ہے. کہو بیوی بچوں سے زیادہ ہے, وہ دل کہے گا ہاں ہے. جان سے زیادہ ہے تو سمجھو کہ تمہارا ایمان مکمل ہے, تمہارے لیے بشارت. اور خدا نخواستہ اگر یہ دل میں تم دیکھو سوال کرو کہ اے دل بتا اس میں محبت ہے مصطفیٰ کی؟ تو دل سے آواز آئے نہیں, دنیا کی محبت بھر گئی. تم دل سے سوال کرو کہ میرے نبی کی محبت ہے تیرے اندر ماں باپ سے زیادہ؟ تو دل کہے نہیں, ماں کی محبت بڑھ گئی ہے, اولاد کی محبت بڑھ گئی ہے, کاروبار کی محبت بڑھ گئی ہے, دنیا کی محبت بڑھ گئی ہے. تو سوچو اور سمجھ جاؤ کہ دل ویران ہو گیا ہے. تو دوستو قابل مبارکباد ہے وہ لوگ جو ایسی مجالس اور محافل کا انعقاد عمل میں لاتے ہیں اور ہمیں موقع دیتے ہیں. ہم لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگا کر, نعرے رسالت کی صداؤں میں ہمارے دل کے ساتھ ایک معاملہ کر دیکھتے ہیں کہ اے دل بتا مصطفیٰ کی محبت ہے کہ نہیں؟ تو ہر زبان پکار کر کہتی ہے ہاں, اس دل میں چاہے کچھ ہو نہ ہو نبی کی محبت کی ہے اور سورہ قیامت تک رہے گی. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت. کیسی محبت, کیسی محبت. ایک آخری بات آپ کی خدمت میں عرض کر اپنی بات کو ختم کروں.
कैसी मोहब्बत चाहिए। अल-मुस्तदरक अल-हाकिम में रिवायत है, ओहद का ग़ज़वा हुआ। कौन सा? ओहद का। देखो मोहब्बत रसूल कैसी होनी चाहिए, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं, ये आपको चेक करना है। इश्क़ रसूल का पैमाना आपको दे रहा हूं। जब ओहद का ग़ज़वा हुआ तो 70 के करीब सहाबा इकराम शहीद हुए। सैयदुश शुहदा अमीर हमजा हुजूर के सगे शहीद चचा के चेहरे मुबारक को मसक कर दिया गया, नाक काट दी गई, कान काट दिए गए, मुस्लह कर दिया गया। मदीने में एक औरत रहती थी, तवज्जो है आपकी, बहुत अहम वाक़यात की समातों के हवाले कर रहा हूँ, क्योंकि ये आशिक़ान रसूल का मजमा है, ये गुलामान रसूल का मजमा है, ये वफादाराने बोलो रसूल का मजमा है। एक औरत को पता चला कि हुजूर पर हमला हुआ, हुजूर जख्मी हो गए, तो बेचैन और बेकरार हो गई। और उसे जब पता चला कि 70 के करीब लोग मारे गए हैं, तो उस सहाबिया के एक नहीं घर के 3 फर्द, कितने? 3 फर्द ग़ज़वा-ए ओहद में, जंग-ए ओहद में गए हुए थे। बाप भी थी, शौहर भी था, और बेटा भी था। ये बेचैन हुई, बेकरार हुई। जब पता चला कि इतने शहीद हो गए, तो इन्होंने अपनी चादर ली और कमर पर कस के बांधी। कमर चूंकि बैठ गई, कमर पर कस के बांध ली। अब देखें, दीवाना ओहद के मैदान की तरफ आई, तो एक सहाबी रसूल ने इस सहाबिया की कब्र ली और कहा कि ए माई, तुझे खबर है कि तेरा बेटा शहीद कर दिया है? ए माई, तुझे खबर है कि तेरा शौहर भी शहीद हो गया? ए माई, तुझे खबर है कि तेरा बाप भी शहीद हो गया? वो सहाबिया भागती हुई आई और पहले, सबसे पहले अपने बेटे की लाश को देखा, बेटे की लाश को देखा, आगे बढ़ी, शौहर की लाश को देखा, आगे बढ़ी, और अपने वालिद की लाश को पहचान नहीं पाई, इसलिए कि खून चेहरे पे जम गया था। बेचैन और बेकरार हुई। एक सहाबी रसूल आए, थोड़ा सा पानी लाया और चेहरे को धोया, तो चेहरा नजर आया। गवाही दी कि हाँ, ये मेरा बाप है, यही मेरा बाप है। उसके बाद उनकी कैफियत का ये आलम रहा कि आगे बढ़ी और आगे बढ़कर कहने लगी, छोड़ो मेरे बेटे को, छोड़ो मेरे बाप को, छोड़ो मेरे शौहर को, बाप आला रसूलिल्लाह। अरे ये बताओ कि मेरे रसूल कहाँ? ये बताओ कि मेरे रसूल कहाँ? ये बताओ कि मेरे रसूल कहाँ है? साहबा कहते हैं कि किसी ने चिल्लाकर कहा, अमाम की, ऐ साहबिया देख तो सही, तेरे नबी तेरे सामने ठहरे, तेरे नबी तेरे सामने ठहरे। हदीस पाक के अल्फाज हैं, फर्द मोहब्बत से, जज्बे अकीदत से आगे बढ़कर वो सहाबिया ने हुजूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुर्ते मुबारका को पकड़ लिया, कुर्ते मुबारका को पकड़ लिया और कुर्ता पकड़कर चिल्लाकर कहने लगी, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, सरकार आप सलामत है तो मुझे कोई गम नहीं है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हुजूर आप सलामत हैं तो मुझे कोई गम नहीं है। ये सहाबा की जुबान से आपने सुना, सरकार सिद्दीक़ अकबर हो, सरकार फारूक आजम हो, कि सरकार उस्मान गनी हो, कि मौला अली मुश्किल कुशा हो, कि सलमान फारसी हो, कि बुज़र ग़िफ़ारी हो, कि हजरत तलहा हो, कि हजरत जुबैर हो। जितने सहाबा 1,24,000 गुजरे हैं, आपने इनके साथ एक इश्क वाला मामला देखा, एक इश्क वाला मामला। हुजूर के जब मुखातब होते तो क्या कहते पता है? अभी वो उम्मी फिदा का या रसूल अल्लाह। बोलिए क्या कहते? या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हैं। मुझे बताइए, सियासत की किसी किताब में, हदीस की किसी किताब में क्या हुजूर ने सहाबा से ये कहा है कि जब मुझे मुखातब करो तो ये कहकर मुखातब करो कि मेरे माँ बाप तुम पर कुर्बान? नहीं, किसी किताब में ये हदीस नहीं बताई। ये इश्क था सहाबा का दोस्तों, कि जब हुजूर से मुखातब करते तो क्या कहते? ए अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो। बोलो, मेरे माँ बाप आप, इसलिए कि इंसान को माँ बाप बहुत ज्यादा अजीज होते हैं। और अहले अरब का ये मामला है दोस्तों कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर माँ बाप को कुर्बान करना उनके लिए कोई आसान काम नहीं था, इसीलिए कि माँ बाप उनका गुरूर तकब्बुर हुआ,
ان کا ناز ہوا کرتے تھے جو اہل عرب ہوتے تھے. لیکن قربان جاؤ میرے نبی نے ایسی محبت دی ہے, میرے نبی نے ایسی محبت دی ہے صحابہ کو اور اپنی امت کو کہ آج 15 صدیاں گزر گئی ہیں لیکن آج بھی 1500 سال کے گزر جانے کے بعد ہر لفظ یہی صدا آتی ہے, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. بولیں فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. فدا بولے شرمائے نہیں, فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. اے اللہ کے رسول آپ پر ہمارے ماں باپ قربان تھے, ہم کرنے تیار ہیں. اولاد قربان ہے, ساری کائنات قربان ہے, یہ دولت قربان ہے, یہ عزت قربان ہے, یہ حرمت قربان ہے, ہم سب آپ پر قربان کرنے کے لیے تیار ہیں اور قابل مبارکباد ہیں وہ مسلمان جو آقا و مولا علیہ السلام کے میلاد پر خرچ کرتے ہیں, میلاد پر انفاق کرتے ہیں. آپ نے حضرت جنید پاشا قبلہ کی کتاب میں سنا کہ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کا ایک ارشاد مبارک, کیا ارشاد مبارک میلاد پاک کی حوالے سے مولا فرماتے ہیں من عظم مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکان لقراءته سببا لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان ويدخل الجنة بغیر حساب. اس کا ترجمہ سنیں. مولا فرماتے ہیں کہ جس نے میلاد مصطفیٰ کی تعظیم کی, کیا کی تعظیم ہی تو بیٹھے ہیں نا, اپنی نیند قربان کر کر, اپنا آرام قربان کر کر, اپنا بستر چھوڑ کر, اپنا گھر چھوڑ کر انجن بولی کی آج اس جلسے میں آپ سرکار سے محبت کا تقاضوں کو پورا کرنے اور حضور پاک علیہ السلام کی تعظیم کے بولیے تعظیم کے جذبے سے سرشار ہو کر بیٹھے ہیں. اب شیر خدا یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے میرے نبی کے میلاد کی تعظیم کی, کیا کی تعظیم کی اور اس میں کچھ پڑھا تو کیا ہوگا کہ وہ جب دنیا سے جائے گا لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان, دنیا سے جائے گا تو اس وقت تک نہیں جائے گا جب تک کہ توبہ نہیں کرے گا. یہ میلاد منانے والوں کو خوشخبری ہے, چاہے زندگی میں کچھ گزر جاؤ, چاہے اعمال کیسے بھی رہے, تم سے اگر خطائیں ہوئی ہو, لغزشیں ہوئی ہو, کوتاہیاں ہوئی ہو, نافرمانیاں ہوئی ہو, گھبراؤ نہیں. جب سارے اعمال ساتھ چھوڑ دیں گے مصطفیٰ کی غلامی کا رشتہ تمہارے کام آ جائے گا. مولا فرماتے ہیں لا یخرج من الدنیا الا بالتوبۃ والایمان. آگے پھر سنا دوں آپ کو آگے کا فقرہ کیا ہے, وَيُدْخِلُ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حساب. سبحان اللہ. میں بھائی توجہ, حضور فرماتے ہیں مولا علی کے میلاد منایا نا, آقا کا سن انعام کیا ہے, انعام یہ ہے کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں ڈال دیا جائے. اب اس پر مجھ پر فتوے نہیں لگا, اسی لیے کہ فتووں سے بہت ڈر ہوتا ہے اور فتوے آپس میں کلفتیں پیدا کر اور دوریاں بڑھا. سنیں اللہ نے قرآن میں فرمایا فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ. اللہ جسے چاہے معاف کر دے, جسے چاہے عذاب دے. There is nobody who can question اللہ سبحانہ وتعالی. اللہ سے کوئی سوال, کوئی چیلنج نہیں کر سکتا. یہ قاعدے کھول لیا ہے. مجھے وہ واقعہ یاد آ رہا ہے بغیر حساب و کتاب کے حوالے سے. میرے پیر و مرشد شہزاد غوث اعظم قدس اللہ سرہ العزیز اکثر وہ واقعہ فرمایا کرتے تھے کہ حضور ایک مرتبہ جلوہ گر ہے, بغیر حساب کتاب کی. بات سنیں گے نا, بڑا لطف آئے گا. سنیں, یہ امت مصطفی کا شرف ہے دوست, یہ میرے نبی کی نسبتوں کا فیضان ہے دوست, کہ اللہ آپ سے بھی بڑی محبت فرماتا ہے اور ایک نہیں 70 ماہوں کی محبت فرماتا ہے. ایک ماں کی ممتا سمجھ میں نہیں آتی, 70 ماہوں کی. اس لیے کہ اللہ کو اپنے حبیب سے بڑی محبت ہے, اسی لیے اللہ اپنے حبیب کی امت سے بھی محبت فرماتا ہے. اللہ تو اپنے نبی کی نعت بیان کرتا ہے, اللہ تو اپنے نبی کی توصیف بیان کرتا ہے, اللہ تو اپنے نبی کے کمالات بیان کرتا ہے. مصطفیٰ کا یہ عالم ہے کہ اللہ کی تسبیح کے ساتھ امت کو یاد فرماتے ہیں, اللہ کی یاد کے ساتھ امت کو شامل کرتے ہیں, رات بھر رو رو کر دعائیں کرتے ہیں. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر, اے اللہ میری امت کو. آپ نے شبر پاشا صاحب کی کتاب میں سنا حضور کے لب پر ہمیشہ کیا دعا ہوتی, ربی حبلی امتی. کیا ہوتا بولیے, ربی حبلی
उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत को मेरे हवाले कर दे। आपको पता है 1400-1500 साल पहले हुजूर ने आपके लिए दुआ की, और 1500 साल अगर 1000 साल 2000 साल क़यामत तक आने हैं तो जितनी क़यामत तक उम्मत है हुजूर ने सबके लिए दुआ की, और दुनिया में आकर नहीं की, दुनिया में आने से पहले दुआ फरमाई। देखो कितनी मोहब्बत फरमाते हैं मेरे मुस्तफ़ा। एक वाक़या आप इजाजत दे तो सुनाकर अपनी बात को आगे बढ़ाऊं। एक वाक़या है मशहूर, आपने सुना है, हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के हुआ, वो खवालों ने अक्सर पढ़ा है। क्या वाक़या, बोलिए। आप मुस्कुरा रहे हैं, आप मौज में। शॉर्ट करके बयान करूं, तफसील में नहीं जाऊंगा। हुजूर के पास जिब्राईल आए, बैठ गए। हुजूर ने पूछा जिब्राईल तेरी उम्र कितनी है? इसका मतलब ये नहीं कि हुजूर नहीं जानते, हुजूर जानते हैं। हुजूर जानना ये चाहते हैं कि जिब्राईल जानता है। देखो जो मुमतहिन और एग्जामिनर होता है उसे पता होता है। एग्जाम में लिखा विच इज द कैपिटल सिटी ऑफ अमेरिका, तो अगर बच्चा ये कहे कि अरे एग्जामिनर कोई नहीं मालूम है, मुझसे क्यों पूछ रहा है, तो 0 मिलेगा। एग्जामिनर मुमतहिन जानता है, वो जानना चाहता है कि तू जानता है। बात समझ? तो ठीक इसी तरह हुजूर पूछ रहे हैं, वो मुअल्लिमुल मलाइका होंगे, लेकिन मेरे नबी के कदमों पर अपना सर रखकर आंखों को मलकर मिराज की रात बता दिया कि नबी मुस्तफा तुम्हारा क्या मुकाम करता है। ये मुकाम जाहिर कर दिया। अब इस तफसीलात में जाने का वक्त नहीं। हुजूर ने पूछा जिब्राईल तेरी उम्र कितनी, तो क्या कहा? सरकार कुछ ठीक से याद नहीं, लेकिन इतना जरूर अर्ज करता हूं कि एक सितारा था, एक नूर था जो अर्श आजम पर चमकता था। 70,000 साल में एक मर्तबा चमकता था। कितने बार देखा? 72,000 मर्तबा देखा। कितने मर्तबा? 72। 70,000 साल में एक बार चमकता था, 72,000 मर्तबा मैंने देखा। हुजूर ने पूछा जिब्राईल देखेगा, पहचानेगा? कहा सरकार 70,000 साल जिस नूर के दीदार के लिए बेचैन और बेकरार रहता और इंतजार में रहता, उसे देखूंगा कैसे नहीं पहचान? सरकार पहचान। हुजूर ने अमामा हटाया, वो नूर नजर आया। कहा सरकार यही वो नूर है। कहा सरकार यही वो नूर है जिसे मैं देखा। अब जिब्राईल ने हुजूर से मारूजा कर दिया कि सरकार बताइए तो सही कि 70,000 साल तक आप नजर नहीं आते, तो 70,000 साल आप होते कहां? जिब्राईल को नजर न आते जो सैयदुल मलाइका है, सारे फरिश्तों का सरदार है। सरकार मेरी निगाहों से तो आप छुपे रहते, लेकिन सरकार ये बताइए कि 70,000 साल आप रहते कहां जो नजर नहीं आते, और 70,000 साल तक मैं बेचैन रहता आपको देखने। हुजूर ने क्या फरमाया पता है? हुजूर ने फरमाया जिब्राईल 70,000 साल तक मैं हालत सजदा में होता। और ये कब का वाक़या है? अभी आदम पैदा नहीं किए गए। कौन तो नबियम व आदम बैनल माई व तीन में उस वक्त नबी था जब आदम मट्टी और पानी के दरमियान, इधर मट्टी पड़ी थी उधर पानी पड़ी था, तब भी मेरे नबी मौजूद थे। हुजूर ने फरमाया कि 70,000 साल मैं हालत सजदा में होता, और जब सर को उठाता तो वो नूर चमकता जिसे तू देखा, जिसे तू देखा करता। तो जिब्राईल कहने लगे या रसूल अल्लाह 70,000 साल आप अल्लाह की हम बयान करते। देखो दुआ को कबूल होती है पता है, बंदा कब अल्लाह के करीब होता है? हालत सजदा। सबसे ज्यादा कब करीब होता है? हालत सजदा में। इसीलिए सजदे में जाकर दुआएं मांगी जाती है। बोलिए हुजूर का भी यही तरीका था, सजदे में दुआएं करते, उम्मत के लिए दुआएं करते, हुजूर दुआओं पे दुआएं करते। आका 70,000 साल के बाद सजदे से सर को उठाए हैं, नूर चमका है। अल्लाह ने पूछा हबीब क्या चाहता है? किसी ने किया है ऐसा सजदा? बोलो किसी ने की है ऐसी हम नहीं जैसे मेरे नबी ने की है। हुजूर फरमाते हैं कि 70,000 साल के बाद सजदे से मैं जब सर को उठाता तो अल्लाह कहता कि महबूब मांग, क्या मांगता है? तो मेरे मुस्तफा फरमाते मेरे लबों पे एक ही दुआ होती, रब्बी हबली उम्मती, मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे, मेरे मौला मेरी उम्मत मेरे हवाले कर दे। नारे रिसालत, नारे रिसालत। अरे कितनी खुशनसीब है ये उम्मत। आदम के आने से पहले भी हुजूर को हमारा ख्याल है, दुनिया में आए हैं हमारा ख्याल है। मौला अली मुश्किल कुशा फरमाते हैं कि हुजूर ने वसीयत फरमाई थी कि मुझे गुस्ल भी अली देगा, कब्र में भी अली उतारेगा। मौला फरमाते मैं उतरा खबर में, जरा सोचें कि सहाबा पर क्या हाल रहा, अहले बैत पर क्या गुजर रही होगी। किसी ने सोचा हुजूर चले जाएंगे, ऐसे चले जाएंगे, 63 बरस की उम्र मुबारक में चले जाएंगे, ऐलान नबूवत किए सिर्फ 23 साल का अरसा हुआ, ऐसे चले जाएंगे।
آقا علیہ السلام قبر میں لیٹے ہوئے، کہاں؟ قبر میں لیٹے ہوئے، مولا نے بٹھا دیا، اور اس کے بعد مولا نے دیکھا کہ حضور کے لب ہل رہے ہیں۔